خواتین کو مشغولیت دیجیے۔ ایک خاتون کے اندر شکایتی مزاج تھا اور ان کی فیملی لائف بھی جھگڑے کی وجہ سے درست نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حالات کی وجہ سے ان کو ایک جاب مل گیا اور وہ اس میں مشغول ہو گئیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ گھر میں خوش رہنے لگیں اور ان کی فیملی لائف بھی درست راستے پر چلنے لگی۔ اسی طرح ایک اور خاتون کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جب گھر میں خالی تھیں تو ان کی گھریلو زندگی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اسکول میں ٹیچر کی جاب حاصل کر لی، پھر انہوں نے اپنی کمائی سے اپنے شوہر کو عمرہ کروایا۔ اب ان دونوں خواتین کی زندگی ایک باحوصلہ خاتون کی زندگی بن گئی ہے۔ بجائے شکایتی باتوں کے اب وہ تعمیری باتیں کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سمجھایا جائے۔ تربیت کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو مشغولیت دی جائے، ان کو مشغول رہنے کا فن سکھایا جائے، خاص طور پر ایسی مشغولیت جو ان کے لیے مزید آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ مثلاً دونوں خواتین اپنے گھروں میں جب تک خالی تھیں ان کا گھریلو معاملہ درست نہیں تھا، لیکن جب ان کو جاب کی شکل میں ایک مشغولیت مل گئی تو ان کی گھریلو زندگی درست ہو گئی۔ مشغولیت اپنے آپ میں تربیت کا ذریعہ ہے۔ مشغولیت آدمی کے اندر تعمیری ذہن پیدا کرتی ہے۔ مشغولیت آدمی کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں اپنے سماج کا ایک مفید حصہ ہے۔ مشغولیت آدمی کو اپنے سماج کا دینے والا ممبر یا گیور ممبر بناتی ہے۔ مشغولیت آدمی کو یہ احساس دیتی ہے کہ دوسرے بہت سے انسانوں کی طرح وہ بھی سماج کا مفید عنصر بن سکتا ہے۔ مشغولیت کے مزید بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً مشغولیت انٹریکشن میں اضافہ کرتی ہے۔ مشغولیت آدمی کی تخلیقیت یا کریٹیوٹی بڑھاتی ہے۔ مشغولیت آدمی کے اندر وسعت نظری یا براڈ مائنڈڈنیس پیدا کرتی ہے۔ مشغولیت آدمی کی عزت نفس میں اضافہ کرتی ہے۔ مشغولیت آدمی کے احساس شکر میں اضافہ کرتی ہے۔